آج کی کہانی سرحد پار پاکستان سے ہے۔ آج کی کہانی سننے کے بعد آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی آپ کو بے چین کر دے گی اور سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا واقعی میں ایک انسان اس حد تک گر سکتا ہے اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ سچ ہے اور اس بات نے پوری انسانیت کو شرمسار کر کے رکھ دیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ایپیسوڈ۔ پاکستان کراچی میں ایک جگہ ہے لیاقت آباد۔ 31 اکتوبر 2011 کو شام کے وقت اندھیرا ہو چکا تھا اور قبرستان میں کام کرنے والے لوگ وہیں باہر ایک جگہ بیٹھ کر کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ اچانک سے ایک آدمی جو کہ وہیں کام کرتا تھا چیختا ہوا بدحواس قبرستان کے اندر سے بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچتا ہے۔ اس کا پورا شریر کانپ رہا تھا اور وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا، بس وہ بار بار قبرستان کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ تو انہیں لگا کہ شاید قبرستان کے اندر کچھ گڑبڑ ہے۔ اس آدمی کی ایسی حالت دیکھ کر ان لوگوں کی بھی ہوا خراب ہونے لگتی ہے، کیونکہ ایک تو قبرستان اوپر سے رات کا وقت، مگر وہ سب لوگ اکٹھا ہو کر اندر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس آدمی کو بھی اپنے ساتھ اندر لے جاتے ہیں۔ پھر وہ ڈرتے ڈرتے کسی طرح اس آدمی کے اشاروں پر اس جگہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد ان لوگوں کے بھی ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک قبر کا ایک طرف کا حصہ کھلا ہوا ہے اور لاش کے اوپر جو پتھر کا سلیب تھا وہ ہٹا ہوا ہے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ پھر وہ اس آدمی سے پوچھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ پھر جب وہ پوری کہانی سناتا ہے تو لوگوں کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ اس شخص کو وہیں مار دیتے، لیکن پھر وہاں کسی طرح پولیس بلائی جاتی ہے اور پولیس اسے اریسٹ کر کے اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اس کے بعد جب پولیس اسٹیشن میں اس سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے تب وہ پوری کہانی شروع سے سناتا ہے۔ دراصل اس شخص کا نام تھا محمد ریاض۔ وہ پاکستان کے پنجاب پرانت کی ایک جگہ سرگودا کا رہنے والا تھا۔ سرگودا سے کچھ سال پہلے وہ روزی روٹی کی تلاش میں کراچی پہنچتا ہے۔ اس کے بعد وہ ادھر ادھر گھومتا ہے نوکری کی تلاش میں، کبھی کہیں چھوٹا موٹا کام کر لیتا تو کبھی کہیں مزدوری کا کام کر لیتا تھا، پر کوئی ٹکاؤ نوکری اسے نہیں مل رہی تھی۔ اس کے بعد وہ کچھ دن ایسے ہی گزارتا ہے۔ اس دوران وزیرہ نام کے ایک شخص سے اس کی دوستی ہوتی ہے۔ وزیرہ وہیں لیاقت آباد کے ایک قبرستان میں کھدائی اور قبر پر پانی ڈالنے کا کام کرتا تھا۔ تو وزیرہ سے ملنے کے بعد ریاض اسے اپنی پریشانیوں کے بارے میں بتاتا ہے تو وزیرہ اسے اپنے ساتھ قبرستان میں ہی کام دلوا دیتا ہے۔ پھر ریاض اسی قبرستان میں ایک جگہ ٹک کر نوکری کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے وقت بیتتا ہے تو دھیرے دھیرے ان دونوں میں دوستی گہری ہو جاتی ہے۔ پھر ریاض نے اپنے بیان میں بتایا کہ اس نے کچھ دنوں بعد کچھ عجیب سی چیزیں دیکھی۔ اس نے بتایا شام کے وقت جب بھی کوئی تازی لاش اس قبرستان میں دفنائی جاتی تھی، اس کے بعد وزیرہ اس قبر کا ایک طرف کا حصہ کھولتا تھا اور اس کے اندر جاتا تھا اور تھوڑی دیر بعد واپس باہر آ کر اس قبر کو ویسے ہی بند کر دیتا تھا جیسی وہ پہلے تھی۔ پہلے تو وہ کچھ دنوں تک اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھتا رہا، پر ایک دن اس نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کیا کرتے ہو قبر کو کھود کر؟ اور کیونکہ اب دونوں کی دوستی کافی گہری ہو گئی تھی تو وزیرہ نے اسے ساری کہانی بیاں کی اور پھر اس نے اسے بھی اپنے ساتھ اس کام میں شامل کر لیا اور پھر دونوں مل کر وہ کام کرنے لگے۔ اس کے بعد اب دونوں کی نظر عصر کے وقت جو نماز ہوتی ہے یعنی کہ شام کے وقت، دراصل اسلام میں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے اور جو عصر کی نماز ہوتی ہے وہ شام کو لگ بھگ 4 سے 5 بجے کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ تو دونوں روز عصر کی نماز کا انتظار کرتے تھے اور اس وقت جو بھی لاش قبرستان میں دفنانے کے لیے آتی تھی دونوں اس پر نظر رکھتے تھے۔ پھر دونوں اس لاش کی پہچان کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ لاش مرد کی ہے یا کسی عورت یا لڑکی کی ہے، پر لاش کی پہچان کرنے کے لیے انہیں زیادہ محنت نہیں لگتی تھی، کیونکہ مسلم ریتی رواج کے حساب سے اگر وہ کسی مہیلا کی لاش ہے تو اس قبر پر ایک چادر ڈال دی جاتی ہے اور وہ چادر ایک نشانی ہوتی تھی کہ یہ لاش کسی مہیلا یا کسی لڑکی کی ہے۔ اس چادر کو دیکھ کر دونوں سمجھ جاتے تھے کہ یہ لاش کسی عورت یا کسی لڑکی کی ہے، اور اس سے بھی زیادہ یہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ اس لاش کو عصر کے وقت یعنی شام کو 4 یا 6 بجے کے بیچ دفنایا گیا ہو۔ صبح یا دوپہر میں دفنائے گئے مردوں پر یہ بالکل دھیان بھی نہیں دیتے تھے۔ تو لاش کو جب وہاں لایا جاتا تھا اس کے بعد اسے قبر میں دفناتے تھے، جس میں 2 سے 3 گھنٹے کا وقت لگتا ہے، اور پھر سب لوگ دھیرے دھیرے کر کے اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ پھر یہ دونوں اپنا کام شروع کرتے تھے۔ ان میں سے ایک اس قبر کے پاس جاتا اور اس قبر کے پیر والے حصے کی طرف سے اسے کھودنا چالو کرتا اور بس اتنا کھودتا کہ اس میں ایک آدمی گھس سکے۔ اس کے بعد اس قبر پر پتھر کے سلیب رکھے ہوتے تھے تاکہ مردے کے اوپر وہ مٹی نہ گرے جو اوپر سے ڈالی جاتی ہے۔ تو ان میں سے وہ ایک پتھر کے سلیب کو ہٹاتا اور اس قبر کے اندر چلا جاتا۔ پھر اس عورت یا لڑکی کے ساتھ
اب اسے کیا کہا جائے، زبردستی یا بلاत्कार؟ کیونکہ زبردستی تو اس کے ساتھ ہوتی ہے جو اس کا وروध کرے، پر وہ تو پہلے سے ہی ایک لاش تھی جس کو کچھ پتا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو مطلب کہ وہ اس لاش کے ذریعے اپنی ہوس کو شانت کرتا تھا، اس لاش کا ریپ کرتا تھا۔ اس کے بعد جب وہ کچھ دیر کے بعد باہر آتا تو دوسرا اس قبر میں جاتا اور اس گھنونے کام کو انجام دیتا، اور ایسا وہ ہر اس لاش کے ساتھ کرتے جو شام کے وقت دفنائی گئی ہو، اور شام کا وقت وہ اس لیے چنتے تھے تاکہ انہیں ایک دم تازی لاش ملے، اور صبح یا دوپہر کو وہ یہ کام اس لیے بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہاں اور لوگ بھی کام کرتے تھے، اس لیے وہ شام کے وقت دفنائی گئی لاش کے ساتھ ایسا کرتے تھے، جسے دفنانے میں اندھیرا ہو جاتا تھا، اور اس اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر یہ دونوں اس گھنونے کام کو انجام دیتے تھے۔ کچھ سمے بعد وزیرہ کی موت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کافی نشہ کرتا تھا اور ڈرگس وغیرہ بھی لیتا تھا، مگر ریاض کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنا یہ سلسلہ جاری رکھتا ہے اور اب اکیلے ہی وہ اس کام کو کرتا رہتا ہے۔ بات 31 اکتوبر 2011 کی ہے۔ شام عصر کے وقت ایک مردہ لڑکی کو دفنایا جاتا ہے اور اس لاش پر بھی ریاض کی نظر تھی۔ 2 سے 3 گھنٹے بعد جب سارے رشتہ دار اس لاش کو دفنا کر اور اس کے لیے دعائیں پڑھ کر واپس چلے جاتے ہیں، تب ریاض اس قبر کے پاس پہنچتا ہے اور ویسے ہی ہمیشہ کی طرح اسے ایک طرف سے کھولتا ہے اور اس کا ایک سلیب ہٹا کر اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس نے اپنے بیان میں بتایا کہ جب وہ اس قبر کے اندر گیا اور جب وہ اس مردہ لاش کو اپنی ہوس کا شکار بنا رہا تھا تو اس دوران اچانک سے اس کی نظر اس لڑکی کے چہرے پر پڑتی ہے۔ دراصل اس لاش کے اوپر جو چادر ڈالی گئی تھی وہ اس کے چہرے سے ہٹی ہوئی تھی، اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے لاش کو قبر میں ڈالتے وقت کبھی کبھی کہیں سے کپڑا ہٹ جاتا ہے کیونکہ اس کپڑے کو زیادہ ٹائٹ کر کے نہیں باندھا جاتا تاکہ اس لاش کو تکلیف نہ ہو۔ تو جب ریاض کی نظر اس کے چہرے پر پڑتی ہے تو اسے پہلے اس کے دانت دکھائی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی نظر اس لڑکی کی آنکھوں پر جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور ایک تیز روشنی اس کی آنکھوں سے نکل رہی تھی، ایسا اس نے خود اپنے بیان میں صاف صاف بتایا ہے۔ جیسے ہی وہ یہ دیکھتا ہے اس کی ہوا خراب ہو جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید یہ لڑکی زندہ ہو گئی ہے یا بھوت بن گئی ہے اور اب وہ بچنے والا نہیں ہے۔ وہ اتنا ڈر جاتا ہے کہ نہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ، اور وہاں سے بدحواس چیختا ہوا بھاگتا ہے اور ان باقی لوگوں کے پاس پہنچ کر اپنی کہانی سناتا ہے۔ اس کے بعد اسے پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ ان باقی کرمچاریوں کے پاس پہلے بھی قبر سے چھیڑ چھاڑ کی شکایتیں آتی تھیں کیونکہ لاش کو دفنانے کے بعد اس کے رشتہ دار اگلے کئی دنوں تک اس قبر پر آتے تھے اور اس مرے ہوئے شخص کی شانتی کے لیے دعائیں پڑھتے تھے، اور جب انہیں قبر کی مٹی کو دیکھ کر شک ہوتا تھا کہ جیسا ہم اسے کل چھوڑ کر گئے تھے یہ اس سے الگ ہے، تو وہ اس قبرستان کے ملازموں سے اس کی شکایت کرتے تھے، پر انہیں لگتا تھا کہ شاید کسی جانور نے ایسا کیا ہوگا۔ پر جب ریاض ان کے پاس آیا اور اس نے ساری کہانی بتائی تب انہیں سارا ماجرا سمجھ آیا۔ اس نے اپنے بیان میں قبول کیا کہ اس نے 48 مہیلاؤں کے ساتھ قبر میں اتر کر بلاत्कार کیا ہے، اور اس نے یہ پچھلے 1.5 سے 2 سال کے اندر کیا۔ کتنے مردوں کے ساتھ یہ کر چکے ہو؟ یہ 48 ساتھ ہو گئے۔ 48 خواتین کے ساتھ؟ خواتین کے ساتھ۔ اس کے بعد جب یہ خبر میڈیا دوارا پبلک میں آتی ہے تو پورے پاکستان میں آگ کی طرح پھیلتی ہے اور پورے پاکستان میں کوہرام مچ جاتا ہے، اور سبھی چاہتے تھے کہ اس گناہگار کو موت کی سزا ملے۔ پھر پولیس اپنے ساتھ اسے قبرستان میں بھی لے گئی اور وہ سب لوگ بھی وہاں پہنچے جنہوں نے پچھلے 1.5 سے 2 سال میں کوئی مہیلا لاش کو وہاں دفنایا تھا، اور پھر اس کی نشاندہی پر ان قبروں کی پہچان کی گئی جس کے ساتھ اس نے یہ گنہونا کام کیا تھا۔ ہر وہ انسان اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر بیٹھا تھا کہ کہیں وہ اس قبر کی طرف اشارہ نہ کر دے جس میں ان کے اپنے دفنائے گئے ہوں، اور سوچئے جب وہ ان قبروں کی پہچان کرتا ہوگا تو ان لوگوں پر کیا بیتتی ہوگی جب انہیں پتا چلتا ہوگا کہ اس میں ان کا کوئی اپنا دفن ہے۔ اس کے بعد جب یہ معاملہ کورٹ میں پہنچا تو ہر 48 معاملوں کی سنوائی الگ الگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جن میں سے 8 سے 10 معاملوں میں ریاض کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہے۔ انسان جیتے جی بہت سارے دکھ، درد اور غم سہتا ہے، پر مرنے کے بعد بھی اسے چین نہ ملے تو انسان جائے تو کہاں جائے۔ کہتے ہیں مرنے کے بعد انسان کا اس دنیا سے کوئی ناتا نہیں رہتا، پر اسی دنیا کے کچھ لوگ اسے مرنے کے بعد بھی چین سے نہیں رہنے دیتے۔ پر پتا ہے حیرانی کی بات کیا ہے؟ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ریاض آج بھی زندہ ہے اور آج بھی پاکستان کی جیل میں سڑ رہا ہے، اور آج بھی ہر ایک پاکستانی ریاض کی پھانسی کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ باقی کے معاملے ابھی بھی کورٹ میں ہیں اور ان کا فیصلہ آنا باقی ہے، پر امید ہے اسے جلد ہی پھانسی ہوگی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ